خلافۂ راشدین میں سے خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بات بتانے جا رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام و نسب اور خاندان اور ان کی ولادت، ان کی پیشہ کیا تھے اور ان کو کب شہید کیا گیا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله المولانا العظيم۔ میرے محترم دوست بزرگ، آج میں آپ لوگوں کے سامنے خلافۂ راشدین میں سے خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بات بتانے جا رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام و نسب اور خاندان اور ان کی ولادت، ان کی پیشہ کیا تھے اور ان کو کب شہید کیا گیا۔ میرے دوستوں، یہ ان صحابیوں میں تھے جن کی بارے میں اللہ نے فرمایا، ایک جو بندگی میں لگا ہوا ہے، رات کے گھڑیوں میں سجدے کرتا ہو اور کھڑا ہوا خطرہ رکھتا ہو آخرت کا اور امید رکھتا ہے اپنے رب کے مہربانی کی، تو کہ کوئی برابر ہوتے ہیں سمجھ والے اور بے سمجھ والے۔ یہ وہ صحابۃ الاجمعین تھے جو راتوں کو سجدوں میں گزار دیتے تھے۔ خلافہ ثالث خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے دوستوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام ابو عبداللہ اور ابو عمر، کنیت والد کا نام عفان ہے، ابو عمر ان کی کنیت ہے، والد کا نام عفان ہے اور والدہ کا نام عروی تھا۔ قریش کی شاخ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ شرف و عزت و وجاہت کے اعتبار سے بنو ہاشم کی بعد ان کا رتبہ تھا، ان کا مرتبہ تھا۔ بنو ہاشم کی بعد ان کا بہت بڑا رتبہ تھا۔ یہ جنگ قریش اور قیس کے درمیان ہوئی تھی۔ قریش کی تمام خاندانوں کی فوجی دستے الگ الگ تھے اور آل ہاشم کا فوجی دستہ زبیر ابن عبد المالک کی کمانڈر میں تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی دستے میں شامل تھے۔ بڑے زور کا معرکہ ہوا اور آخرکار صلح پر خاتمہ ہو گیا۔ جو شخص سپاہی سالار اعظم کی حیثیت رکھتا تو اسی خاندان کا ایک نامور سردار حرب بن امیہ تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب والد اور والدہ دونوں کی طرف سے پانچویں پشت میں عبد مناف پر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے، پانچوں پشت ہے ان کی عبد مناف پر، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلہ نسب سے جا کے مل جاتا ہے۔
میرے دوستو بات یہ ہے کہ بنی ہاشم کی بات بنی امیہ کی رتبہ تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہی خاندان میں سے تعلق رکھتے تھے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثانی نانی ام حکیم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی ام حکیم یا حکم بیضہ بنت عبد المطلب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی تھی، تو اس اعتبار سے پانچویں پشت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاندان اور نسل سے ان کی نسب سے مل جاتی ہیں۔ اب میرے دوستوں میں نے بتایا آپ کو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ابو عبداللہ ہے اور ان کی کنیت ابو عمر ہے، ان کی والد کا نام عفان ہے، والدہ کا نام عربی ہے۔ اب ولادت کب ہوئے ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ ہجرت مدینہ سے 47 سال قبل 576 یا 77 میں مکہ میں پیدا ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچپن اور جوانی کی حالت میں پردہ خفا میں تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ۔ اتنا معلوم ہے کہ آپ مکے کے ان چند نمایاں شخصیات میں سے ایک شخص تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شخصیتوں میں سے ایک شخص تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور جن کو جامع القرآن بھی کہتے تھے، قرآن کو جمع کرنے والے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پیشہ تھے، قریش کا عام پیشہ تجارت تھا، اس میں انہوں نے بڑے نامواری حاصل کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن ماجد کی سورہ اعلاب میں گرمی اور سردی کی موسم میں قریش کی تجارتی قافلوں کی ذکر ہے۔ قریش کی اسی عام مذاق کے باعث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تجارت کو ذریعہ معاش بنایا، اور ایک شخص ربیعہ بن حارث کی شرکت میں کپڑے کا کاروبار بہت بڑے پیمانے پر شروع کیا، اور بڑے اس میں نفع مند ہوا، بڑے فائدہ مند ہوا۔ اس میں انہوں نے وہ کامیابی اور شہرت حاصل کی کہ ان کا لقب عثمان غنی ہو گیا۔ عثمان بن عفان سے عثمان غنی بن گئے کہ اتنی بڑی تاجر تھے۔ وہ ربیعہ بن حارث کی شرکت میں کپڑے کا تجارت کرتے تھے، اور ماشاءاللہ اتنی تجارت میں اتنی نفع حاصل کی ہے اور اتنا بہترین انداز سے انہوں نے کاروبار کیے ہے، بہت بڑے پیمانے پر انہوں نے کاروبار شروع کیا، تو اس میں انہوں نے بڑی کامیابی اور شہرت حاصل کی، جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام غنی بنے، یعنی عثمان ابن عفان کو عثمان غنی کہنے لگا۔